زندگی میں نا ہمیں بہت سے ایسے موقعوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب دل کرتا ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے بندے کا نا میں سر پھاڑ دوں، لیکن دوسرے کی عزت کی وجہ سے اور والدین کی اچھی تربیت کی وجہ سے ہمیں بہت سے ایسے موقعوں پر نا چپ ہونا پڑتا ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، جو الفاظ ہے نا ہماری زبان پہ آ کے رک جاتے ہیں لیکن ہم لوگ بول نہیں پاتے۔ آج کے ولاگ کے ساتھ نا میری تقریباً بہت ساری بہنیں ریلیٹ کریں گی کہ ہاں بھائی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بہت سارے ایسے موقع ہیں جن پر نا ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو نا ان میں سے کچھ بہنیں ایسی ہوں گی جو ریئیکٹ کرتی ہوں گی، اور کچھ بہنیں ایسی ہوں گی جو ریئیکٹ نہیں کرتی ہوں گی بلکہ کمرے میں جا کے رونے لگ جاتی ہیں۔ تو آج کے نا ولاگ میں اپنی ساری بہنوں کو بتاؤں گی کہ اس طرح کا اگر موقع آ جائے نا تو آپ نے کس طریقے سے پیش آنا۔ اکثر آپ کی زندگی میں نا آپ کو ایسے لوگ ملے ہوں گے جو اکثر کہتے ہوں گے کہ بھائی آپ تو بہت موٹی ہو گئی ہو، بہت پتلی ہو گئی ہو، مجھے لگتا ہے زیادہ کھانے لگ گئی ہو، مجھے لگتا ہے تمہارا کھانا کم ہو گیا ہے، تمہارا رنگ کتنا خراب ہو۔ حالانکہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے نا وہ خود کو کبھی نہیں دیکھے گا، لیکن آپ کو وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ آپ کس طرح کی لگ رہی ہو۔ دیکھیں، جو بندہ آپ کو یہ بات کرتا ہے نا وہ بندہ کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا، وہ نا جان بوجھ کے آپ کو اس طرح کی بات کر رہا ہوگا کہ آپ کے نا گھر میں جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ سے یا تو بات نکلوانا چاہتا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، پھر آپ لوگ آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، بومب کی طرح آپ لوگ پھٹ جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا بھی ہے نا تو آپ لوگوں نے نا اس کو وضاحتیں نہیں دینے بیٹھ جانا، آپ نا خود کو سمجھائیں کہ جو بندہ جو مرضی کہے، آپ نے کسی کی سننی نہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آپ لوگ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ بات سوچیں گی نا کہ بھائی مجھے اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس بندے نے جو بھی بات کہی ہے آئی ڈونٹ کیئر، تو بلیو می آپ لوگوں کو ٹینشن ہوگی نہیں، آپ ٹینشن سے دور رہیں گی۔ اور اگر آپ لوگ اسی بات کو اگر لے کر بیٹھ جائیں گی نا تو پھر دل میں آپ لوگ کتنا اپنا ٹائم ویسٹ کریں گی، وہی والی بات آپ کا نا پورا دن مائنڈ سے اور نا دل سے نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ نا آپ کے یقینی طور پہ نا خیر خواہ نہیں ہوتے، اصل میں یہ آپ کو نا نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی آپ کی کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے۔ یہ لوگ نا صرف جو آپ کو اور پریشان کی کوشش کرتی ہیں، اور جو بھی آپ کے حالات ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ کے گھر میں سین چل رہے ہیں، وہ جسٹ آپ سے نا پوچھنے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ وہ نا آپ کو جسٹ یہ شو کروا رہی ہوتی ہیں کہ شاید آپ کے ہسبینڈ آپ کا خیال نہیں رکھتے، یا آپ کی ساس اور آپ کی نندوں نے یہ آپ کا حال کر دیا، یا اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو والدین نے برا حال کر دیا، یہ جو بہن بھائی ہیں انہوں نے آپ کی کیا حالت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کو ایسے لوگ ملے نا، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ آپ کو زندگی میں نہ کسی موقع پر لازمی ملتے ہیں، تو ہم انہیں اوائڈ تو نہیں نہ کر سکتے، لیکن اس سچویشن کو ہم لوگ لازمی اوائڈ کر سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے نا دل میں ایک ہی بات بٹھانی ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر۔ آپ لوگ نا یقین نہیں کریں گے میری بات پہ، میں نا پریگنینسی کے دوران کافی ویک ہو گئی تھی، اس کے بعد نا 1.25 مہینہ جب میرا ہو گیا تھا تو تب اس کے بعد پھر سے میں ہیلدی ہونا شروع ہو گئی تھی، میرا کلر بھی بہت زیادہ ڈل ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس پیریڈ میں نا ہم لوگ اتنا اچھا ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے، مطلب کھاتے نہیں ہیں، کھانے کو تو سب کہتے ہیں کہ کھاؤ بھائی، لیکن کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، کچھ بھی کھاتی تھی تو مجھے نا وامٹنگ ہو جاتی تھی، تو برا حال ہو گیا تھا۔ لیکن لوگوں نے مجھے بہت باتیں سنائی، بھائی تمہارا تو یہ حال ہو گیا ہے، کھاتی پیتی نہیں ہو کچھ، مجھے لگتا ہے تمہارے 1.25 مہینے پہ بھی تم نے کچھ نہیں کھایا، بھائی تم پریگننٹ ہو، یہ کھایا کرو، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے لوگ۔ میں بلا وجہ سے چڑچڑی ہو جاتی، اپنے ہسبینڈ سے لڑتی، گھر میں کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی تو اس کے لیے لڑنا شروع ہو جاتی، تو بعد میں نا آہستہ آہستہ مجھے خود ہی سمجھ آنے لگ گیا کہ نہیں، میرے پاس تو ہر نعمت اللہ پاک کی موجود ہے، میں کیوں اس طرح سے کرتی ہوں، سارا کچھ تو گھر میں اویلیبل ہے، لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ سچ نہیں ہے۔ تو میں نے نا اپنی اس غلطی کو ریکور کیا، خود کو سمجھانے کی کوشش کی، آہستہ 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 بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، جب بھی آپ کو کوئی چڑھانے کی کوشش کرے نا، یعنی آپ کو کوئی تانا مارے، جیسے ساسیں اکثر کہتی رہتی ہیں کہ بھائی ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، ہم تو سارا کام کر لیتے تھے، ہم لوگ تو بڑے سے بڑا کام کر لیتے تھے، آج کل کی تو جو ہے نا وہ بھائی بیٹھ گئی ہیں، کوئی کام نہیں کر رہی، ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا، یا پھر نند اگر کوئی بات کہہ دیتی تو ہم لوگ فوراً سے لڑائی جھگڑا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے، آپ نے رہنا تو پھر بھی اسی ایک گھر میں ہے، تو ٹھیک ہے نا، اپنے خون کو خواہ مخواہ نہ جلائیں، آپ لوگ نا اس کی بات کو ریئیکٹ ہی نہ دیں، ٹھیک ہے، اس کو اتنی امپورٹنس ہی نہ دیں۔ جب آپ لوگ وضاحتیں دینے بیٹھ جاتے ہیں نا، کسی کو امپورٹنس دیتے ہیں تو تبھی بندہ آپ کے سر پہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ نا کوئی بات ہی نہ کریں، کوئی ریئیکٹ ہی نہ دیں تو اگلا بندہ خود ہی چپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنے زمانے میں کام کرتی تھی تو کریں، ہم نے کب منع کیا۔ آج کل نہ ہی وہ خوراکیں ہیں، نہ ہی وہ کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی وہ ماں باپ ہے، اور نہ ہی اس طرح کے کام ہیں۔ تب نا اصل میں اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی، تو وہ اس زمانے میں رہنے کے عادی تھے، اب اتنی زیادہ فیسلٹیز
फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं तो हम लोग उसके आदी हो गए, अब हम उसके बगैर नहीं रह सकते, तो हमारे लिए भाई मुश्किल है, ठीक है। तो जो बात करता है उसको करने दें, आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ पे जाएं, घर में ही कोई एहतमाम कर लें, अगर बाहर नहीं जा सकती आप तो कोई अच्छा सा खाना बना लें, आप वेल ड्रेस हो जाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव वाइब ना, हमेशा पॉजिटिव सोचें। सर जो फैमिली के लोग होते हैं ना वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, ठीक है। आपकी फैमिली में ही कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, तो लोग ना उनके बारे में आपको भड़काने की कोशिश करती हैं, तो आप लोगों ने ना तब भड़कना नहीं है, आपने ना तहम्मुल मिजाज को अपनाना है। आपको पता है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको आपकी सास के बारे में भड़काने की कोशिश करेंगे, नंद के बारे में भड़काएंगे, इवन के ना लोग बीवी को उसके शौहर के खिलाफ भड़काते हैं। तो आपने ना इनको इग्नोर करना है, आपने उस बंदे को बस ये कहना है तो भाई क्या हो गया, अगर उसने मेरे बारे में ये बात कह दी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अक्सर झूठ बोलते हैं कि वो बंदा या वो बंदी आपके बारे में ये बात कर रही है, और आपने ना सच और झूठ की तहकीक ही नहीं की और घर में आके आपने फसाद बर्पा कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मेजर या बड़ी बातें होती हैं, उन पे आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं ताकि अगले बंदे को भी पता चले आपकी इंपॉर्टेंस का, लेकिन हर छोटी से छोटी बात को आप लोगों ने बड़ा मसला जिंदगी का नहीं बनाना, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि किसी बंदे की ना आपको कोई हरकत पसंद नहीं आती, जैसे कि हस्बैंड, अगर आपने जितना भी रूम को संभाला हो वो रूम में आएंगे ना तो उनकी अक्सर आदत होगी जैसे ही फ्रेश होंगे आके ना टॉवल वगैरह कहीं पे भी उन्होंने फेंक देना है। आप लोग जितना कमरे को सजा लें, अपने घर को सजा लें, बच्चों ने उसको दोबारा बिखेर देना होता है। तो इन मौक़ों को ना आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं देना, इन मौक़ों को इग्नोर करना है। इस मौके पर आप खुद सोचें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप अगर आप लोग को रिएक्ट करेंगी, लड़ाई झगड़ा करेंगी, तो जो हस्बैंड है वो क्या रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे भाई, कभी भी नहीं रुकेंगे। आप जितना मर्जी समझा लें, उनकी माँ बनने की आप कोशिश ना करें, बीवी ही बन के रहें, ठीक है। और जी अगली बात बच्चों की, तो बच्चों ने अगर घर में शरारत नहीं करनी तो फिर बाहर जाके वो करेंगे। अगर कोई अपनी गलती के बावजूद भी आपसे लड़ रहा है ना, आपसे बहस कर रहा है, तो आप लोग उससे बहस ना करें, बस आप लोग यही बात करें कि भाई ठीक है आप सही हैं। आप लोग अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उस बंदे ने तो अपनी गलती माननी नहीं है, तो इसलिए आप चुप करके वहाँ से चले जाएं। उस बंदे को खुद ही महसूस हो जाएगा कि भाई मेरी गलती है, वो बंदा चला गया, वो बस आपको ना चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ना इस वीडियो में, ये मैंने फेस की हैं, फेस करने के बाद ही आपको ये बातें कर रही हूँ। मुझे पता है इनको जिंदगी में अप्लाई करना मुश्किल बट नामुमकिन नहीं है। इन छोटी छोटी बातों की वजह से ना खुद की खुशियों को बर्बाद ना करें, जहनी अजियत का शिकार ना हो, इन पर अमल करें, आप खुद चेंजिंग देखेंगे, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर इन छोटी छोटी बातों पर आप अमल करेंगी ना तो आप खुद ही चेंजिंग देखेंगी अपनी लाइफ में। आपको पता है अगर घर में लड़ाई हो जाए या थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब हो जाए ना, तो 1-2 दिन तो ना लाइफ आपकी सुकून में आती ही नहीं है, डिस्टर्बेंस बनी ही रहती है। ना जहनी तौर पे सुकून होता है, ना ही दिली तौर पे सुकून होता है, ना ही कुछ खाने को दिल करता है, ना ही कुछ करने को। इसीलिए कुछ मौक़ों पर चुप रहना ही बेहतर है, ठीक है जी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसकी इंकरेजमेंट के लिए प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में घंटी के बटन को आप लोगों ने लाजमी दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।